السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مظہر یحییٰ منصوری اور آپ دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کا ماہانہ نیوز بلیٹن۔ پیش ہیں ماہ اگست کی تحریکی، دعوتی اور تنظیمی سرگرمیوں کی جھلکیاں۔ پہلے سرخیاں۔ جماعت اسلامی ہند نے سفارتی حکمت عملی بڑھائی، عالمی اداروں سے غزہ بحران کے خاتمے کی اپیل۔ وقف ترمیمی بل 2025 پر اقلیتوں میں بیداری مہم۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی بین المذاہب قیادت سے ملاقاتیں۔ بلاری میں اتحاد و یکجہتی کے دو عظیم اجتماعات، انٹرفیتھ کنونشن اور سیف وقف سیف کانسٹیٹیوشن۔ نفرت انگیزی اور جھوٹی خبروں کے خلاف قانون سازی۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جمہوری پیش قدمی۔ ریاستی سطح کی دعوتی ورکشاپ، نظریاتی چیلنجز کا حکمت، بصیرت اور عمل سے مقابلہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جماعت اسلامی ہند نے سفارتی حکمت عملی بڑھائی، عالمی اداروں سے غزہ بحران کے خاتمے کی اپیل۔ جماعت اسلامی ہند نے حال ہی میں ایک مضبوط سفارتی مہم کا آغاز کیا ہے، جس میں عالمی اداروں اور حکومتوں کو غزہ میں انسانی بحران کے فوری خاتمے کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی نے کی، جس میں نائب امراء پروفیسر سلیم انجینئر، ایس امین الحسن اور اسسٹنٹ سیکریٹری ڈاکٹر رضوان رفیق تھے۔ وفد نے یورپی یونین کے سیاسی معاملات کے سربراہ کلاس نیمن سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ فوری جنگ بندی، انسانی امدادی راستے کھولنے، جنگی جرائم کی مذمت اور فلسطینی خود مختاری کے لیے مؤثر موقف اختیار کیا جائے۔ یورپی یونین نے ملاقات میں موقف تسلیم کیا۔ اسی دوران جماعت اسلامی ہند کے وفد نے گیمبیا کے ہائی کمیشن کا بھی دورہ کیا، جہاں مصطفیٰ جوارہ اور دیگر سفارتی حکام سے ملاقات کی۔ اس دوران جماعت نے اقوام متحدہ کی عدالت میں گیمبیا کی جانب سے اسرائیل پر نسل کشی کا مقدمہ دائر کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ گیمبیا کے حکام نے بھی اس پر جماعت اسلامی کے جذبے کو سراہا۔ وقف ترمیمی بل 2025 پر بیداری، جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی بین المذاہب قیادت سے ملاقاتیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی ہند انجینئر محمد سلیم اور امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے بنگلور میں آرک بشپ، سکھ برادری کے رہنماؤں اور بیلی مٹھ کے سوامی جی سے خصوصی ملاقاتیں کیں۔ وفد میں سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی اور PRO محمد پیر لطیری شامل تھے۔ ملاقاتوں کے دوران جماعت کی قیادت نے واضح کیا کہ مجوزہ وقف ترمیمی بل نہ صرف وقف املاک بلکہ دیگر اقلیتی اداروں کے وجود اور ان کے قانونی تحفظات کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ یہ قانون آئینی برابری اور اقلیتوں کے حق خود اختیاری کے منافی ہے۔ وفد نے انصاف پسند برادریوں سے پرزور اپیل کی کہ وہ اس بل کی مخالفت میں ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر متحد ہو کر آواز بلند کریں تاکہ آئینی اقدار اور اقلیتی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ بلاری میں اتحاد و یکجہتی کے دو اجلاس، انٹرفیتھ کنونشن اور سیف وقف سیف کانسٹیٹیوشن۔ بلاری مسلم آرگنائزیشن الائنس BMOA کے زیر اہتمام بلاری میں دو اہم پروگرام منعقد ہوئے، جنہوں نے ملی اتحاد، بین المذاہب ہم آہنگی اور آئینی حقوق کے تحفظ کا پیغام دیا۔ کنگز پیلس میں انٹرفیتھ کنونشن ہوا، جس میں بشپ ڈاکٹر ہنری ڈی سوزا، سوامی کلیان مہا سوامی گلو، سردار سریندر سنگھ اور بسنت کمار چھاجر سمیت مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے امن اور بھائی چارے پر زور دیا۔ افتتاحی کلمات سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے ادا کیے، جبکہ نائب امیر جماعت انجینئر محمد سلیم نے کہا مذہبی قائدین معاشرتی امن میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ شام میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر تلے سیف وقف سیف کانسٹیٹیوشن اجلاس ہوا، جس کی صدارت صدر قاضی بلاری حضرت علامہ قاضی غلام غوث صدیقی نے کی۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، انجینئر محمد سلیم اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ وقف ملت کی امانت ہے اور اس پر کسی بھی قسم کی دست درازی آئین اور انصاف کے منافی ہے۔ اگلے دن امیر حلقہ اور سیکریٹری حلقہ کی رہنمائی میں تربیتی پروگرام اور ملاقاتیں ہوئیں، جبکہ کارونیا سوسائٹی کا سالانہ اجلاس سہولت فائنانس کے اسامہ خان کی موجودگی میں منعقد کیا گیا۔ بیدر میں جماعت اسلامی ہند کا تربیتی پروگرام اور خطاب عام۔
جماعت اسلامی ہند ضلع بیدر کے تحت کارکنان مرد و خواتین کے لیے ایک روزہ تربیتی پروگرام ان عقیم الدین وطن فنکشن ہال بسوا کلیان میں منعقد ہوا، جس میں 1200 سے زائد کارکنان شریک رہے۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے ہماری فکری بنیادیں کے عنوان پر خطاب کیا، جبکہ نائب امیر جماعت اسلامی ہند مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی نے کلیدی خطاب تربیت، مفہوم اور تقاضے پر فرمایا۔ اس موقع پر اصلاح معاشرہ، تزکیہ، خدمت اور دعوت جیسے بنیادی کاموں پر ضلعی و مقامی ذمہ داران نے بھی اظہار خیال کیا۔ بعد ازاں سیکریٹری حلقہ تشکیلہ خانم نے اجتماعیت کے تقاضے پر خطاب کیا، جبکہ محمد آصف الدین رکن شورا نے مثالی کارکن کے موضوع پر روشنی ڈالی۔ پروگرام کا اختتام مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی کے نصائح اور دعا کے ساتھ ہوا۔ اسی روز جامعہ مسجد بسوا کلیان میں خطاب عام کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں برادران ملت شریک ہوئے۔ اس موقع پر امیر حلقہ ڈاکٹر سعد بیلگامی اور نائب امیر جماعت مولانا ولی اللہ سعیدی نے ایمان افروز خطابات پیش کیے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف خواتین کا احتجاجی پروگرام، مسجد قادریہ بنگلور میں بیداری کی آواز۔ وقف ترمیمی بل 2025 کے خلاف مسجد قادریہ بنگلور میں خواتین کا ایک بیداری و احتجاجی پروگرام منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ پروگرام میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے خطاب کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل کی سنگینی، اس کے آئینی و سماجی اثرات اور اقلیتوں کے مفادات پر اس کے ممکنہ نقصانات کی تفصیل سے وضاحت کی۔ انہوں نے خواتین سے اپیل کی کہ وہ اس بل کے خلاف اپنے گھروں، محلے اور حلقہ اثر میں بیداری پیدا کریں، کیونکہ یہ تحریک صرف مردوں کی نہیں بلکہ پوری ملت کی بقا سے جڑی ہوئی ہے۔ نفرت انگیزی اور جھوٹی خبروں کے خلاف قانون سازی، جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جمہوری پیش قدمی۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک نے ریاستی حکومت کے مجوزہ کرناٹکا ہیٹ سپیچ اینڈ ہیٹ کرائم پریونشن بل 2025 اور کرناٹکا مس انفارمیشن اینڈ فیک نیوز پروہیبیشن بل پر عوامی مشاورتی اجلاس بفٹ آڈیٹوریم کوئنس روڈ میں منعقد کیا۔ اجلاس کی صدارت امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے کی۔ انہوں نے کہا، نفرت کا مقابلہ صرف قانون سے نہیں بلکہ محبت اور اعتماد کے پل باندھنے سے ممکن ہے۔ قانون کا مقصد سزا نہیں بلکہ اصلاح ہونا چاہیے۔ ممتاز دانشور شیو سندر نے کہا کہ سوشل میڈیا کے دور میں نفرت انگیزی ریاستی بیانیے اور میڈیا کی ملی بھگت سے بڑھ رہی ہے، اصل علاج عوامی شعور ہے۔ ایڈوکیٹ وینے سرینواسا نے آزادی اظہار پر ممکنہ قدغن پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حساس قوانین سے قبل عوامی مشاورت ناگزیر ہے۔ کارکن مانوی آتری نے پولیس کو دیے گئے غیر معمولی اختیارات کو آئینی تجاوز قرار دیا، جبکہ صحافی ہریش کمار نے کووڈ-19 اور ساحلی کرناٹک کے حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے غیر جانبدار تحقیقاتی کمیٹیوں کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر سعد بیلگامی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خبر کی تصدیق دینی و سماجی ذمہ داری ہے۔ اجلاس میں SIO کے ریاستی صدر عدی الحسن، جماعت کے PR سیکریٹری اکبر علی اڈپی اور محمد پیر لتگری شریک رہے، جبکہ ریاض کوپل نے معاونت کی۔ ریاستی مساجد کونسل کی نئی قیادت کا انتخاب، احمد ایاز ہبلی صدر، دلاور انبر خان سیکریٹری منتخب۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی سرپرستی میں قائم ریاستی سطح کی مساجد کونسل نے معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جناب احمد ایاز ہبلی کو اپنا نیا صدر منتخب کر لیا ہے، جبکہ جناب دلاور انبر خان سیکریٹری مقرر ہوئے۔ ان کا انتخاب بنگلور میں منعقدہ مجلس عاملہ کے اجلاس میں عمل میں آیا، جس کی صدارت مولانا عبدالغفار حامد عمری نے کی۔ اجلاس میں رضوان خالد چکمنگلور اور تشکیلہ خانم ڈاونگرے نائب صدور جبکہ سید روح اللہ خازن منتخب ہوئے۔ نئی مجلس عاملہ میں 16 اراکین شامل کیے گئے، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ سیکریٹری حلقہ جناب محمد یوسف کنی نے بتایا کہ ریاست میں تقریباً 15,000 مساجد ہیں، جنہیں عبادت، تعلیم اور سماجی اصلاح کے مثالی مراکز میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بنگلور کی 13 مسجد فیڈریشنز کا ذکر کیا جو کامیاب ماڈل کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ امیر حلقہ ڈاکٹر بیلگامی محمد سعد نے اختتامی خطاب میں کہا، مساجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ تربیت، عدل اور سماجی ہم آہنگی کا مرکز بننی چاہیے۔ انہوں نے عوامی رابطے کو مضبوط بنانے اور مساجد کو معاشرتی تبدیلی کا ذریعہ بنانے پر زور دیا۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے زیر اہتمام بیت المال کے خازنین و محاسبین کا ایک روزہ ریاستی اجلاس شفیع باغ بنگلور میں منعقد ہوا۔
مقصد مالی شفافیت، دیانت اور تربیت کو فروغ دینا تھا تاکہ بیت المال کو اقامت دین کا مؤثر ذریعہ بنایا جا سکے۔ افتتاحی کلمات سیکریٹری حلقہ محمد بلال نے پیش کیے۔ رکن شورا محمد اطہر اللہ شریف نے جماعت کے مالیاتی تصور، بیت المال کی تاریخ اور قربانی کی روایت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ بیت المال پورے ملک میں شفافیت کے ساتھ دین اسلام کی بے لوث خدمت کر رہا ہے۔ مولانا شمشیر فلاحی نے خازنین کی ذمہ داریوں کو تاریخی حوالوں سے واضح کیا۔ ریاست کے 15 سے زائد شہروں سے نمائندوں نے میرے مقام کا بیت المال کے تحت تجربات شیئر کیے۔ سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے بتایا کہ بیت المال کا آغاز 1948 میں 126 روپے سے ہوا اور آج یہ ہزاروں مقامات پر خدمت انسانیت کا نمونہ ہے۔ CA احمد ایاز فیض آبادی، جمیل احمد کتور اور محمد ریحان نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ اختتامی خطاب میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے کہا، بیت المال محض حساب کتاب نہیں بلکہ اقامت دین کا طاقتور ذریعہ ہے۔ خازن اور محاسب کو دیانت اور جوابدہی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کارکنان پر زور دیا کہ وہ مالی اعانت میں خود مثال بنے اور مقامی منصوبوں کو عملی جمع پہنائیں۔ ناظم اجلاس محمد ریحان نے اظہار تشکر کے ساتھ دعا پر اجلاس کا اختتام کیا۔ ریاستی سطح کی دعوتی ورکشاپ، نظریاتی چیلنجز کا حکمت، بصیرت اور عمل سے مقابلہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے زیر اہتمام شفیع باغ، بنگلور میں ریاستی سطح کا 2 روزہ دعوتی ورکشاپ کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ریاست بھر سے دعوتی و فکری ذمہ داران نے شرکت کی۔ ورکشاپ کا آغاز سیکریٹری حلقہ محمد کنی کے افتتاحی کلمات اور امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی کے خطاب سے ہوا، جنہوں نے زور دیا کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا مقابلہ ہمیں بصیرت، حکمت اور عملی جدوجہد کے ذریعے کرنا ہے۔ ڈاکٹر جاوید جمیل اور جناب عبدالسلام پتیگے نے اسلاموفوبیا، وجوہات، مضمرات اور تدارکی تدابیر پر جامع گفتگو کی، جبکہ ڈاکٹر GV پاٹل نے بسوا دھرم کے پس منظر پر روشنی ڈالی۔ معروف قلمکار اور فلم ساز دستور پر عبور رکھنے والے عبدالرحمن پاشا نے بھارت میں مذہبی آزادی کی آئینی ضمانتوں کی تفہیم پیش کی۔ بعد ازاں مولانا عبید اللہ عمری مدنی نے اسوہ انبیاء کی روشنی میں داعی کے اوصاف پر قرآن کی روشنی میں خطاب کیا۔ ڈاکٹر راغب الحسن نے ویدک دھرم پر تحقیقی مطالعہ پیش کیا۔ الحاد، امبیڈکرزم، کمیونزم، سیکولرزم، فیمنزم اور LGBTQ اور جدید روحانیت جیسے عصری نظریاتی چیلنجز پر کیس سٹڈی گروپس بنائے گئے، جن کے نتائج کو ہر گروپ نے پریزنٹیشن کی شکل میں پیش کیا، جس کا ڈاکٹر راغب الحسن نے بہترین انداز میں مکمل خلاصہ پیش کیا۔ امیر حلقہ نے اپنے اختتامی خطاب میں کہا کہ دعوت دین کے میدان میں فکری تیاری، عصری شعور اور مسلسل تربیت ناگزیر ہے۔ یہ ورکشاپ اس بات کا ثبوت ہے کہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک دعوت دین کو صرف بعض تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ فکری و نظریاتی محاذ پر بھی مؤثر اور منظم تیاری کے ساتھ میدان عمل میں ہے۔ اجمیر شریف کے معروف سجادہ نشین حضرت مولانا سید سرور چشتی نے جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے دفتر کا خصوصی دورہ کیا۔ ان کا پرتباق خیر مقدم سیکریٹری حلقہ جناب یوسف کنی، مسجد اعلیٰ کی انتظامیہ، رحمت نگر جامعہ مسجد کے ارکان اور مقامی کمیونٹی کے نمائندوں نے کیا۔ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی امیر حلقہ نے مہمان کو تعلیمی، اشاعتی اور سماجی خدمات کے شعبوں میں جاری جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے سرگرمیوں جیسے سنمارک، انوپما اور جامعۃ الطیبات سے روشناس کرایا۔ حضرت سرور چشتی نے غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو خصوصاً قانون کے شعبے میں معیاری تعلیم تک بہتر رسائی فراہم کی جانی چاہیے تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے مؤثر طریقے سے کھڑے ہوں۔ انہوں نے وقف کے مفاہمی کردار کو اجاگر کیا اور جماعت کو اپنی رسائی کو وسیع کرنے کی تلقین کی۔ آخر میں حضرت سرور چشتی کو ایک شیلڈ اور شال پیش کی گئی۔ ملاقات میں گہرے احساس ذمہ داری اور امت میں اتحاد و بیداری کی خواہش نے تمام شرکاء کو متاثر کیا۔ نائب امیر جماعت ولی اللہ سعیدی فلاحی اور امیر حلقہ کا گلبرگہ و اطراف کا 2 روزہ دورہ۔ 29 اگست کو امیر حلقہ نے اہم دینی، فکری اور تنظیمی شخصیات سے ملاقاتیں کی اور نماز جمعہ کے بعد جامعہ مسجد سعیدیہ میں خطاب فرمایا۔ ضلع گلبرگہ کے ارکان کا 1 روزہ تربیتی اجتماع منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی نے کی۔ بعد نماز مغرب نائب امیر جماعت کا خطاب ہوا اور بعد نماز عشاء شہر کے علماء کی ایک نشست میں تقریباً 100 علماء نے شرکت کی۔
بنگلورو میں FDCA اور بنگلورو سیوک کے زیر اہتمام اجلاس میں ماہرین نے بہار میں ووٹر فہرست کی خصوصی نظرثانی کو غیر قانونی اور عملی طور پر ناقص قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے لاکھوں اہل ووٹر محروم ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر جگدیپ چھوکر نے بتایا کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن قانون میں موجود ہی نہیں اور اس کے تقاضے شہریت کے تعین سے خلط ملط ہیں۔ صدارتی خطاب میں پروفیسر سلیم انجینئر نے زور دیا کہ الیکشن کمیشن کی اولین ذمہ داری ووٹروں کی شمولیت ہے، خاص طور پر مزدور، غریب اور بے گھر عوام کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ووٹروں کو سخت اور بدلتے ہوئے تقاضوں کی بنیاد پر خارج کرنا جمہوریت کو کمزور اور کمیشن کی خود مختاری کو مجروح کر دے گا۔ اجلاس کا مشترکہ موقف یہ رہا کہ انتخابی فہرست میں تبدیلی کا مقصد ووٹنگ کو آسان بنانا ہونا چاہیے، مشکل نہیں۔ شفیع باغ میں منعقد نظمائے حلقہ کارکنان کے پروگرام میں سیرت مہم کے لوگوں کا اجرا امیر حلقہ و ریاستی قائدین کے ہاتھوں کیا گیا۔ سد بھاونا ویدیکے کوپل کا یوم آزادی کے موقع پر بین المذاہب اجتماع، تارا اسپتال میں کامیاب انعقاد۔ یوم آزادی ہند کے موقع پر سد بھاونا ویدیکے کوپل کی جانب سے ایک خوبصورت بین المذاہب میل ملاپ پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر مختلف مذاہب و برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور اتحاد، اخوت اور قومی یکجہتی کے پیغام کو فروغ دیا۔ یہ پروگرام محبت بھارت سے نفرت سے انکار کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے جو جماعت اسلامی ہند اور اس کی ہم خیال تنظیموں اور سد بھاونا مشن کا اہم ستون ہے۔ ہاسن میں خواتین وفد کی DC آفس پر نمائندگی، وقف ترمیمی قانون کے خلاف میمورنڈم پیش۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر خواتین کے ایک نمائندہ وفد نے ہاسن میں ڈپٹی کمشنر کی نمائندہ آفیسر سے ملاقات کرتے ہوئے وقف ترمیمی قانون 2025 کے خلاف احتجاجاً میمورنڈم پیش کیا اور صدر جمہوریہ ہند تک فوری طور پر اس کی رسائی کا مطالبہ کیا۔ وفد نے پریس سے بھی گفتگو کی اور اس بات پر زور دیا کہ مجوزہ ترمیم نہ صرف وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے خطرہ ہے بلکہ یہ آئینی و اقلیتی حقوق کے منافی بھی ہے۔ وفد میں جماعت اسلامی ہند سے وابستہ فعال خواتین محترمہ افسر سعید، نازیہ مسرور، ڈاکٹر فیضیہ قمر، تسمیہ کوثر، عظمیٰ، ارم ندا، عاصمہ الفت، زاہدہ اور صوبیہ سمرین کے علاوہ SDPI کی 3 نمائندہ خواتین بھی شامل رہیں۔ HRD شعبے کے زیر اہتمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز پر 2 آن لائن سیشن، تحریکی و تعلیمی میدان میں مؤثر استعمال پر رہنمائی۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے HRD شعبے کی جانب سے مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز کے تحریکی و تعلیمی استعمال پر 2 آن لائن تربیتی سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ دونوں سیشنز میں شرکاء نے بھرپور جوش و شوق سے شرکت کی۔ پہلے سیشن کے ریسورس پرسن برادر حمزہ تھے جبکہ دوسرے سیشن کے ریسورس پرسن شعیب ولائی رہے۔ دونوں نشستوں کا افتتاحی خطاب ڈاکٹر سید کاظم، اسسٹنٹ سیکریٹری جماعت اور انچارج HRD نے کیا۔ انہوں نے کہا مصنوعی ذہانت کے جدید ٹولز کو دعوت، تربیت اور تعلیمی میدان میں مؤثر انداز سے بروئے کار لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ BIE کی ریاست گیر تقریبات، تقسیم اسناد و انعامات، تعلیم و تربیت، حوصلہ افزائی اور شعور ملت کا امتزاج۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن حلقہ کرناٹک کے زیر اہتمام مختلف شہروں میں تقسیم اسناد و انعامات کی پروقار تقریبات منعقد ہوئیں جن کا مقصد اسلامی تعلیم، اخلاقی تربیت اور تعلیمی حوصلہ افزائی کے عمل کو فروغ دینا تھا۔ گلبرگہ ہدایت سینٹر اور ہاسن میں مرکزی سیکریٹری شعبہ تعلیم جماعت اسلامی ہند جناب سید تنویر احمد نے کلیدی خطاب کیا اور دینی تعلیم کی اصلی ضرورت پر سیر حاصل گفتگو کی۔ امیر حلقہ کرناٹک ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے بنگلورو کے وفد ہال میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، علاقائی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے طلباء کو سرکاری ملازمتوں میں آگے آنا چاہیے اور دینی تعلیم کو زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن چناگیری یونٹ کی جانب سے منعقدہ تقریب میں جناب ریاض احمد سیکریٹری بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن اور مکرم سعید صاحب ناظم ضلع نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ مقامی طلباء و طالبات کو انعامات اور اسناد سے سرفراز کیا گیا۔ شہر ٹمکور کے دانا پیلیس میں ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد ہوا جس میں مولانا عبدالغفار حامد عمری چیئرمین بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن، جناب ریاض احمد سیکریٹری اور مولانا اسرار احمد عمری امیر مقامی نے شرکت کرتے ہوئے طلباء و والدین سے خطاب کیا۔ یہ ریاست گیر تقریبات ظاہر کرتی ہیں کہ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے تحت ایک مؤثر تعلیمی پلیٹ فارم بن چکا ہے جو نئی نسل کو دینی شعور، تعلیمی اعتماد اور سماجی کردار کے ساتھ تیار کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔
ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی کے زیر اہتمام یوم آزادی کے موقع پر ریاست کے مختلف مقامات پر خون عطیہ کیمپس کا انعقاد عمل میں آیا، جن میں میسور، شیموگا، تیرتھلی اور منگلور نمایاں رہے۔ ہر مذہب و ذات کے افراد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس سے انسانی ہمدردی اور قومی یکجہتی کا خوبصورت مظاہرہ سامنے آیا۔ یشونت پور اسلامک سینٹر میں ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والے آلات کے اسٹور کا افتتاح ریاستی گولڈ میڈل ایوارڈ یافتہ اور سول ڈیفنس آفیسر جناب نجیب احمد کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ یہ اسٹور مستقبل میں ریلیف، ریسکیو اور ہنگامی خدمات میں اہم کردار ادا کرے گا۔ دوسری طرف بیلگاوی زون کی خواتین کے لیے دعوت گھر ہبلی میں 2 روزہ تربیتی کیمپ کامیابی سے منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے جوش و خروش سے شرکت کی۔ کیمپ میں خواتین کی تنظیمی تربیت، دینی وابستگی اور تحریکی کردار پر مختلف سیشنز ہوئے، جنہوں نے خواتین کی تحریکی بیداری کو نئی توانائی بخشی۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند بھٹکل کے زیر اہتمام یونٹی ان ڈائیورسٹی کے عنوان سے 3 پروگرام منعقد ہوئے، جن کا مقصد مختلف برادریوں میں باہمی افہام و تفہیم اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ مہمان خصوصی محترمہ صبیحہ فاطمہ منگلور نے کنڑا زبان میں خطاب کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات میں اخوت، امن اور دوسروں کے عقائد کے احترام پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، مختلف مذاہب و ثقافتوں کے باوجود ہم سب ایک ہی انسانیت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ گنیشوری بی ایڈ کالج میں طلباء و اساتذہ، ودیا بھارتی ہائی اسکول میں غیر مسلم اساتذہ اور مسلم طلباء اور رابطہ ہال میں خواتین کے لیے دعوتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تینوں پروگراموں میں شرکاء نے باہمی احترام و تعاون کا عزم ظاہر کیا۔ ادارہ ادب اسلامی ہند نو نگر کے زیر اہتمام انصار مسجد کے سامنے ایک پروقار ادبی نشست منعقد ہوئی، جس میں اردو و کنڑا زبانوں میں کلام پیش کیے گئے اور خواتین نے بھی ذوق و شوق سے شرکت کی۔ مشاعرے کی صدارت ڈاکٹر نور محمد نور الکل نے کی اور نظامت احمد کولہاپور نے انجام دی۔ کلام پیش کرنے والوں میں ڈاکٹر محی الدین، عبدالحق رازی، عرفان اختر اور منشی سارواڑ شامل تھے۔ ادارہ ادب اسلامی کی یہ کاوش زبان و تہذیب کے فروغ اور معاشرتی ہم آہنگی کا خوبصورت نمونہ تھی۔ میوا کی جانب سے اگست کے دوران مختلف اضلاع میں سرکاری فلاحی اسکیموں سے متعلق عوامی بیداری پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں عوام نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ دھارواڑ میں یہ پروگرام میڈیکل ایجوکیشن انجمن اسلامیہ ہاسٹل میں منعقد ہوا، جہاں شرکاء کو اسکالرشپ، طبی سہولتوں اور زرعی اسکیموں سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں۔ اس موقع پر ایک مقامی ایڈوکیسی گروپ تشکیل دیا گیا تاکہ اسکیموں کی رسائی اور مؤثر عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہاسپٹ میں انجمن شادی محل میں ہونے والے پروگرام میں روزگار اور اسکل ڈیولپمنٹ اسکیموں پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر حکومتی نمائندوں نے میوا کے اقدام کو سراہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس سلسلے میں الکل کے پروگرام میں بھی ایک ایڈوکیسی گروپ تشکیل دیا گیا تاکہ عوام کو فلاحی اسکیموں سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ ان بیداری پروگراموں میں عوام اور سوشل سروس سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ سرکاری افسران نے بھی مثبت رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اسکیموں کے حقداروں تک سہولتیں پہنچانے میں ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک اقلیتی طبقات کے لیے جاری سرکاری اسکیموں کی جانکاری عام کرنے اور ان کے لیے مختص بجٹ کے بھرپور استعمال کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ مستحقین کو ان کا حق دلایا جا سکے۔ بیلتنگڑی میں جماعت اسلامی ہند کے سماجی خدمت کے دفتر کا افتتاح، عوامی فلاح و سرکاری اسکیموں کی رہنمائی کا مرکز۔ جماعت اسلامی ہند بیلتنگڑی کی جانب سے لوگو ٹاور کی پہلی منزل پر سماجی خدمت یونٹ سوشل سروس سینٹر کا افتتاح BCCCI کے صدر جناب رونالڈ لوگو کے ہاتھوں پودے کو پانی دے کر کیا گیا۔ پروگرام میں ایڈوکیٹ ایبن فرانسس، شیخ کنی اور سماجی کارکن جناب انصار نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سماجی خدمت کے موضوع پر ایک کتاب بھی جاری کی گئی، جبکہ عبدالغفور صاحب نے تمہیدی کلمات پیش کیے۔ ناظم ضلع عبدالکریم نے اختتامی خطاب میں کہا، یہ دفتر عوام کو مرکزی و ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیموں سے واقف کروانے اور مختلف شعبوں میں رہنمائی فراہم کرنے کے مقصد سے قائم کیا گیا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ اس دفتر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ تھی ماہ اگست کی نمایاں سرگرمیاں۔ انشاءاللہ اگلے ماہ کی تازہ خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔